السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کل کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کی جو خلافت و ملوکیت ہے، یہ کتاب بنیادی طور پر ہی غلط ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی ایک غلط نظریے پر ہے کہ خلافت سراپا خیر اور ملوکیت سراپا شر ہوتی۔ اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بات کی تھی اور اپنی تشریح کرنے کی بجائے صرف قرآن و سنت کے دلائل پیش کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ نیچے کمنٹس میں کچھ لوگ اندھی تقلید کرتے ہوئے بات سنے بغیر اور سمجھے بغیر کہتے تھے کہ خلافت و ملوکیت میں فرق نہ کرنا اور دونوں کو ایک کہنا یہ جہالت ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ہم تو قرآن کریم سے پیش کر رہے تھے کہ ملوکیت کو اچھا کہا گیا، ملوکیت کو انبیاء کی طرف منسوب کیا گیا، انبیاء کو بادشاہ کہا گیا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پیش کر رہے تھے جن میں ملوکیت کو رحمت بھی قرار دیا گیا اور خلافت کو بھی بسا اوقات خلیفہ برا ہو تو اس کو برا کہا گیا، خلفاء کو برا کہا گیا۔ تو یہ بات تو ہم قرآن و سنت کی نصوص کے ذریعے ثابت کر رہے تھے، پھر بھی تقلید کا برا ہو کہ وہ سوچنے ہی نہیں دیتی، انسان کو غور کرنے ہی نہیں دیتی، قرآن اور حدیث کے دلائل کو بھی نہیں دیکھنے دیتی۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں آگے فردر ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو ہمیں فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج کو سب لائک کریں۔ اسی طرح جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھیں گے، جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو تو یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کتاب و سنت کا پیغام پہنچے، حق بات ان تک پہنچے، وہ دنیا سے اس حال میں نہ چلے جائیں کہ انہیں حق بات نہ پہنچی ہو اور کل کو ان کا اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ ہو۔ ہم الحمدللہ اتمام حجت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج میں بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک تو اپنے ناظرین اور سامعین سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ سوالات ہمارے جو ناظرین اور سامعین کے بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ کمنٹس میں اور ہماری پرسنل آئی ڈی میں جو ہم نے پوسٹ کی تھی افطار ٹرانسمیشن کی، اس کے کمنٹس میں بہت سارے احباب کے سوالات آئے ہیں۔ تو ہم سوالات انشاءاللہ لیں گے، لیکن مین تھیم چونکہ ہمارا اس رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن کا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، تو صحابہ کرام کے دفاع پر ہم زیادہ فوکس کریں گے، لہٰذا سوالات کو بھی ہم لیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات کے جوابات بھی دے دیے جائیں اور ساتھ ساتھ مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت پر تبصرہ بھی چلتا رہے۔ تو آج سب سے پہلے میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بہت سارے لوگ کچھ عرصے سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اس پر بول کیوں نہیں رہے ہیں۔ دراصل میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک پوسٹ کی تھی جس میں مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت میں تحریف کی بات کی تھی کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ دراصل وہ بات کچھ لوگوں کے اقوال پر مبنی تھی اور کچھ لوگوں کی گواہیوں پر مبنی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریف دو قسم کی ہے مولانا مودودی صاحب کی کتاب میں۔ پہلی قسم کی وہ ہے جو مولانا مودودی صاحب سے سرزد ہوئی ہے، واقعات کو نقل کرنے میں، کسی واقعے کو ادھورا نقل کرنے میں اور کسی واقعے کا دوسرا رخ نقل نہ کرنے میں، یعنی ایک ہی تاریخ کی کتاب ہے یا ایک ہی ذخیرہ ہے تاریخ کا، اس میں سے من پسند چیزیں لے لینی اور جو اپنی طبع کے اوپر وہ گراں گزرے اس کو چھوڑ دینا۔ ایسی کچھ باتیں ہیں اور کچھ روایات کا ترجمہ کرتے ہوئے ان میں اس طرح کی بات شامل کرنا، تو وہ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس تحریف پر ہم بات کرتے رہیں گے جو مولانا مودودی صاحب سے جانے انجانے میں سرزد ہوئی ہے۔ ہم یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ مولانا مودودی صاحب کی نیت کیا تھی،
تو نہ ہی ہم نیتوں پر حکم لگانے کے پابند ہیں، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ وہ نیتوں پر حملہ کریں۔ تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب سے یہ خطا سرزد ہو گئی، اور مولانا صاحب سے پتہ نہیں کیوں یہ بات اوجھل رہ گئی۔ تو بہرحال ہم اس چیز کو تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اور دوسری رہ گئی تحریف کے کتاب خلافت و ملوکیت جب شائع ہوئی ہے تو بعد میں کسی نے اس میں تحریف کی ہے، تو اس حوالے سے میں آج کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم الحمدللہ حق پرست ہیں، اور کوئی بھی بات ہم سے بھی سرزد ہو جائے تو ہم اس کو، اگر غلطی ہے تو غلطی تسلیم کرنے سے ہم ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے ایک گواہی دی کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ دوسرا، کچھ اور لوگوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جب یہ خلافت و ملوکیت کتاب تقسیم کی گئی، وہ منصورہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو اس میں سے کچھ متنازع جو تحریریں ہیں ان کے صفحات نکالے گئے۔ اب ہمارے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے وہ نسخے چیک کرتے، اور اگر کوئی ہمیں ایسا نسخہ دکھا بھی دے جس میں کچھ صفحات نکلے ہوئے ہیں، تو ہم اس بات کو کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ صفحات انتظامیہ کی جانب سے یا مولانا مودودی صاحب کے جو ادارے کے منتظمین ہیں ان کی طرف سے نکالے گئے ہیں یا اس شخص نے خود نکال لیے۔ لہٰذا انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اس بات کو دلیل نہ بنایا جائے، ورنہ تو لوگ تو کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں کو وہ جانتے ہیں یا کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے بھی سنا ہے کہ جن کو ایسے نسخے دیے گئے جن میں سے کچھ صفحات جو ہیں وہ غائب کیے گئے تھے۔ وہ کس نے غائب کیے، اب ہم اس کا تو حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اسی طرح مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے پاس کون سے شواہد ہیں جن کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہے، تو ہم تو جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو میں جب تک میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں آ جاتی، میں اپنے الفاظ واپس لوں گا کہ خلافت و ملوکیت کی طبع میں یا اس کی تقسیم میں کوئی تحریف ہوئی ہے۔ جب تک میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس ایویڈنس نہیں آ جاتا تو میں یہ بات نہیں کروں گا۔ باقی جو مولانا مودودی صاحب سے جو چیزیں صادر ہوئی ہیں ان کا انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے، جیسے ہم ان کی کتاب کا جائزہ لیں گے۔ کچھ باتیں ہم نے ذکر کر بھی دی ہیں اور کچھ آئندہ بھی ذکر کریں گے۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات جن میں ملوکیت، ملک، بادشاہت کا ذکر ہے، تو ان کو مولانا مودودی صاحب نے کیوں ذکر نہ کیا؟ اور ان کو ملوکیت کے رد میں جب ان کی بات چل رہی تھی اور انہوں نے ملوکیت کو برا کہا اور سراپا شر قرار دیا، تو ان آیات کو کیوں نہ انہوں نے پیش کیا اور کوٹ کیوں نہ کیا، لوگوں کے سامنے دونوں چیزیں کیوں نہ رکھیں؟ اب ایک بھائی کل کمنٹس میں الجھ رہے تھے جب ہمارا لائیو چل رہا تھا نا، تو وہ نیچے کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، ملک کا معنی جو قرآن کریم میں ملک استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی بادشاہت یا ملوکیت معنی کرنا یہ خیانت ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ خیانت تو پھر آپ کے مولانا مودودی صاحب نے بھی کر دی ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ اگرچہ انہوں نے یہ دو رخی تو اپنائی ہے کہ ادھر معنی بادشاہت کر رہے ہیں، خود خلافت و ملوکیت میں بھی قرآن کریم میں آیت ملک ہے تو اس کا معنی بادشاہت کر رہے ہیں، تو وہی آیات جب ہم پیش کرتے ہیں جن میں لفظ ملک ہے اور ان کا معنی بادشاہت کرتے ہیں، تو کیسے مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خیانت کر رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جہالت سے کام لے رہے ہیں کہ ملک کا معنی بادشاہت کر رہے ہیں؟ بھئی مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ملک کا معنی بادشاہت کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی تو آپ سکینز دیکھ لیں گے ان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ تو رہی خلافت و ملوکیت کے حوالے سے تحریف کی بات، ہم نے جو کچھ تھا وہ واضح کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جی آپ دیکھیں نا، اگر خیانت آپ کو نہیں ملی تو آپ اس کے بارے میں بتا کیوں نہیں رہے؟ ہم نے اس وقت بھی جب یہ بات کی تھی تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں ہوئی، تو ہم نے کہا کہ اگر نہیں ہوئی تحریف اس میں تو ہم برملا انشاءاللہ اس کا اظہار کر دیں گے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے ایسی کوئی ٹھوس شہادت نہیں ملی جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ ہاں، باتیں تو ہیں لوگوں کی، ان کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے جس میں سے یہ صفحات نکلے ہوئے ہیں، تو تب بھی میں کیسے طے کر سکتا ہوں کہ یہ صفحات کب نکلے ہیں؟ تو اس لیے ہم فی الوقت اس حوالے سے
اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اور جب کوئی ایسی ٹھوس شہادت ہمارے پاس ہوئی تو دوبارہ انشاءاللہ اسے پیش کریں گے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب پر ہی اعتراض کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو واقعات صحابہ کرام کے بارے میں مودودی صاحب نے جو نازیبا ہیں یا ان کی توہین یا تنقیص پہ مبنی ہیں یا ان کے شان کے منافی ہیں، وہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی طرف سے تھوڑے بنائے ہیں، وہ تو انہوں نے ائمہ کی تاریخ سے نقل کیے۔ اور اگر اعتراض کرنا ہے تو آپ کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہوگا، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو امام ابن کثیر پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو حافظ ابن حجر پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو حافظ ابن عبد البر پر اعتراض کرنا ہوگا۔ تو یہ سوال بار بار یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو حالانکہ ہم اس کا جواب کئی دفعہ لکھ کر بھی دے چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اپنی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ اشارتاً یہ بات کی ہے، تو آج اس کو ہم تفصیلاً ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ نے جب تاریخ نقل کی ہے، جیسے ائمہ متقدمین ہیں، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، جن پر زیادہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اعتماد کیا ہے اور ان کی کتابوں سے نقل کیا ہے، تو انہوں نے وہ واقعات سند کے ساتھ نقل کیے ہیں، جبکہ مولانا مودودی صاحب نے سندیں حذف کر کے ان کو نقل کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، سند ایک ٹیگ ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جو بات نقل کی گئی ہے یہ کس بندے سے نقل ہوئی، کون ہے اس کو نقل کرنے والا، اور اس کی نقل کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ جب آپ سند کو حذف کر کے اس کو بطور سچ نقل کریں گے اور وہ جھوٹ ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، نہ کہ اس امام پر جس نے اس راوی کا نام لے کر اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں، محدثین کرام حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انسائیکلوپیڈیا طرز کی ہیں، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر قسم کی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، چاہے ان کے نزدیک جھوٹی بھی تھی۔ دوسری کتابوں میں اس کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں اس کو ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، اس میں جتنی بھی سندیں کسی بھی روایت کی وہ سچی ہو جھوٹی آئی ہیں وہ انہوں نے امت کو بتائی ہیں، تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو کل کو کہ یہ روایت اس کا مصدر کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، کہاں سے آئی، کون بیان کرنے والا ہے۔ تو جب ٹیگ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے، مثال کے طور پر ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ٹھیک ہے، اسی طرح کلبی، اس طرح دیگر جو راوی سیف بن عمر جیسے جھوٹے ہیں، تو اب ان کا نام لکھا ہوگا تو ہر عقل مند بندے کو یہ پتہ چل جائے گا نا یہ جھوٹے بندے کی روایت کردہ ہے۔ اگر وہ ائمہ سند نقل نہ کرتے تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے اور کس کی جھوٹ بنائی ہوئی ہے، کس نے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ صحابہ کرام کی طرف منسوب کی، تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی سند کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ تو ائمہ محدثین جن سے وہ بطور اعتماد نقل کرتے ہیں متقدمین میں سے امام طبری ہو گئے، امام ابن سعد ہو گئے اور دیگر ائمہ ہیں، وہ تو سند کا التزام کرتے ہیں۔ سند کا التزام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت کو بتایا جائے کہ یہ روایت اس سورس سے ہمارے پاس آئی ہے، تو ہر بندہ اس کو چیک کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ سورس کیسا ہے۔ اب جیسا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے تاریخ کے مقدمے میں یہ بات نقل کر دی کہ آپ کو بہت ساری منکر اور عجیب و غریب اور ایسی روایتیں نظر آئیں گی جس کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، جن روایات کو آپ کیسے تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دیانتداری کے تقاضے کے مطابق جس سند سے جس طرح آئی تھی میں نے اس کو آگے نقل کر دیا، سند لکھی ہوئی ہے، آپ خود دیکھ لیں اس کو۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خود بتا رہے ہیں کہ ایسی منکر اور مناکیر اور ایسی جھوٹی اور ایسی انتہائی نازیبا روایات میری کتاب میں آئی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان کو ایسے ہی نقل کیا جیسا کہ میرے تک پہنچی تھیں۔ میں نے اپنی طرف سے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کیا کہ کچھ میں رکھ لوں اور کچھ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ ساری نقل کر دی ہیں۔ تو سند ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میں نے سند پیش کر دی، یہ آپ کے سامنے اس کا سارا کچا چھٹا کھول دیا ہے، اب آپ خود دیکھ لیں اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات ان کتابوں میں مذکور ہیں، کیا ان ائمہ کا عقیدہ بھی ان روایات کے مطابق تھا؟ اگر وہ روایات انہوں نے ساری سچ سمجھ کے نقل کی تھیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کے مطابق انہوں نے عقیدہ نہیں بنایا اپنا؟ ائمہ اہل سنت کا عقیدہ ہم بہت دفعہ پیش کر چکے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور خصوصاً مشاجرات کے بارے میں۔
اب وہ ساری روایات جھوٹی ہیں سچی ہیں، انہوں نے نقل کی ہیں مشاجرات کے بارے میں، جبکہ خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات کے حوالے سے آپ نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ایسے تبصرے نہیں کرنے جس سے کسی فریق کو برا اور کسی کو اچھا کہا جا رہا ہو، سارے ہی اچھے ہیں۔ اب یہ بات تو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، خود امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں ایک کتاب لکھی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس کا نام صریح السنہ ہے اس کتاب کا نام۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا لیکن مودودی صاحب نے ان روایات کی بنا پر عقیدہ بنا لیا ہے؟ تو کیا مودودی صاحب امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ دین انصاف پسند نہیں تھے؟ جو روایتیں انہوں نے سچ سمجھ کے نقل کی ہیں، خود ان روایات کے مطابق وہ اپنا عقیدہ نہیں بناتے ہیں اور شخصیات کو ان روایات کے ترازو میں نہیں تولتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ائمہ اہل سنت نے وہ عقیدہ نہیں بنایا؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کچھ روایات تو نقل کر لیں تاریخ طبری سے اور طبقات ابن سعد سے اور تاریخ ابن اسیر سے اور اسی طرح دیگر کتابوں سے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے البدایہ والنہایہ سے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، وہ انہوں نے یہ روایات تو نقل کر لی ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہیں یا جو ان کے مقدمے کو مضبوط کرتی ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی سند کیا ہے۔ لیکن جو روایات ان کے خلاف تھیں، جو ان کے عقیدے پر زد ڈالتی تھیں، وہ روایات انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ پھر ان روایات کو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ اب یہی تاریخ طبری ہے، یہی طبقات ابن سعد، یہی دیگر تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں ائمہ دین نے سندوں کے ساتھ یہ باتیں بھی نقل کی ہوئی ہیں جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ناموس کے خلاف ہیں یا ان کو نعوذ باللہ عدل و انصاف سے عاری قرار دیتی ہیں، اور روافظ ان روایات کو پیش کر کے اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں ان روایات سے جو انہوں نے انہی تاریخ کی کتابوں سے نکالی ہیں اور صحابہ کرام پر وہ دشنام کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باغ فتح کے حوالے سے حق تلفی کرنا نعوذ باللہ، یہ سارا تھیم بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی کہے تو ہم اس کو حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دھمکی دی، میں تمہارا گھر جلا دوں گا۔ اب دیکھیں یہ روافظ کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو آگ لگائی اور ان کا بچہ گرا دیا نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا تو انہوں نے دھمکی دی، تو کیا مودودی صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اس سے کوئی استدلال کیا ہے؟ نہیں نقل کیا نا۔ کیوں نہیں نقل کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت راشدہ کی خصوصیات جو ہے نا وہ ان تاریخ کی کتابوں سے لے کر آیا ہوں، تو یہ پھر روافظ کے نزدیک تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے نعوذ باللہ کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلانا چاہتے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں انہیں۔ تو کیا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مان لی جائے گی بات؟ نہیں مانیں گی، نہ مودودی صاحب مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی اس کی سند صحیح نہیں، لیکن دوسری روایتوں کی سند دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں انہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی مولانا مودودی صاحب کا کیا قصور ہے؟ بھئی یہ قصور ہے، پک اینڈ چوز کیا انہوں نے، وہی جھوٹی روایت اپنے خلاف آئی ہیں تو نہیں لی، اور وہی جھوٹی روایات اپنے مطابق آئی ہیں جو ان کا عقیدہ نظریہ بنا ہوا تھا تو ان کو بالکل قبول کر لیا ہے۔ سند کو نہیں دیکھا ہے، جو محدثین نے اس پر ٹیگ لگایا ہے اس کو نظر انداز کر لیا، بس اپنی پسند اور ناپسند کو پیمانہ بنایا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی تاریخ طبری ہے، یہی جھوٹے راوی ہیں جو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو مودودی صاحب اس کو فوراً قبول کر کے اپنی کتاب میں نقل کر دیتے ہیں۔ وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکتے ہیں تو مودودی صاحب فوراً ان کو نقل کر کے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بکتے ہیں تو اس کو انہوں نے نہیں نقل کیا، کیونکہ ان کا منشا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنا نہیں تھا۔ بھئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہی تاریخ طبری ہے، اس میں اب ہم تو کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امت پر احسان کیا، اس کی سند بتائی اور ہمیشہ کے لیے یہ جو ظالم اور جاہل ہے ان کا منہ بند کر دیا کہ دیکھو جھوٹی سند سے آئی ہوئی ہے، ضعیف سند سے آئی ہوئی، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ سند کا ٹیگ تو انہوں نے لگایا ہے۔ اب اس روایت میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کا حکم دیا۔ بعد میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ رونے لگیں اور پریشانی کا اظہار کرنے لگیں، تو ایک بندے نے اٹھ کر کہا کہ خود تو آپ نے انہیں کافر کہا تھا اور قتل کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں، اور آج آپ جناب یہ جھوٹا ویلا کر رہی ہیں۔
اب دیکھیں نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایسی بات کیسے ہم قبول کر لیں؟ سند تو دیکھیں اس کی، کون جھوٹ بول رہا ہے اس میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سند کو معیار بنایا جائے گا۔ یہ ائمہ نے جو نقل کی ہیں، یہ اب امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی نقل کی ہے، پھر مولانا مودودی صاحب نے یہ کیوں نقل نہیں کی؟ یہ مولانا مودودی صاحب کا قصور ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو سندیں حذف کر کے یہ امت پر ظلم ڈھایا ہے۔ دیکھیں محدثین نے جب سندیں نقل کیں اس دور میں، جس دور میں انہوں نے کتابیں لکھیں، ہر بندے کو پتہ تھا کہ سیف بن عمر کیسا جھوٹا راوی ہے، ٹھیک ہے، ہشام الکلبی کیسا ایسا ہے، اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ کیسا دجال ہے، سب کو پتہ تھا۔ انہوں نے نام اس کا لکھ دیا سند میں، تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا امت نے اعتماد کیا بھی نہیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا کہ وہاں سے سند تو حذف کر دی، ان جھوٹوں کے نام وہاں سے نکال دیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ جب روایت نقل کرتے، انصاف تو یہ تھا، روایت نقل کر دیتے، بالکل نقل کرتے، ہم کب کہتے ہیں نہ نقل کرتے، روایت نقل کرتے لیکن ساتھ لکھ دیتے اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے، اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے۔ لیکن چیجے کہ وہ ایسا کرتے، الٹا انہوں نے جب اعتراض کیا گیا کہ یہ راوی ایسے ایسے ہیں تو انہوں نے آگے ان کا بھی دفاع کیا، بھی ان کی باتیں تو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمارے پاس تاریخ ہی نہیں رہے گی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جھوٹی تاریخ پہ، اس کو ہم کوڑے دان میں پھینکتے ہیں جو صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرتی ہے، جھوٹے راوی بیان کرتے ہیں اور آپ ان کو لیے جا رہے ہیں۔ تو ائمہ دین کی انٹینشن ان روایات کو بیان کرنے سے کیا تھی؟ کیا ان کو سچ ماننا تھا اور اس کے مطابق تاریخ اسلام کو پرکھنا تھا، یا صحابہ کرام کی ہستیوں کو ان جھوٹی روایات کے میزان میں تولنا تھا؟ کیا یہ ائمہ دین کی انٹینشن تھی، یا انہوں نے اس کو بطور واقعہ نقل کیا اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ساتھ میں سند لکھ دی؟ ٹھیک ہے، اب سندوں کو تو بائی پاس کر دیا مولانا مودودی صاحب نے، اور ان کی جو روایات تھیں ان کو لے لیا، اور کچھ روایات لے لیں اور دوسری روایات چھوڑ دیں جو مولانا مودودی صاحب کے ہی خلاف تھیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی روایات موجود ہیں تاریخ طبری میں اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں، وہ تو نقل نہیں کی، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، یہ بھی غلطی نہیں، یہ بھی غلطی نہیں کی، لیکن وہ روایات انہوں نے نقل کر دیں جو نعوذ باللہ ان کی شان میں تنقیص کا باعث تھیں، جو ان کو نعوذ باللہ جرم وار قرار دے رہی تھیں، وہ نقل کر دیں انہوں نے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تاریخ طبری طبقات ابن سعد میں ایسی روایات نہیں ہیں جن سے ان کی فضیلت اور ان کا عدل و انصاف ثابت ہوتا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے الحمدللہ پورے دلائل کے ساتھ اور ٹھوس شواہد کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، ان کا عدل و انصاف بھی بیان کیا ہے انہی تاریخ کی کتابوں سے۔ مولانا مودودی صاحب نے وہ تو نقل نہیں کیا۔ اب بتائیں کہ کیا یہ مولانا مودودی صاحب کا انصاف تھا؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں روایات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھیں؟ وہ کیوں نہیں انہوں نے نقل کی؟ یہ قصور ہے مولانا مودودی صاحب کا، یہ اعتراض ہے ان پر۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آئندہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا، کیوں کرے بھی۔ اب دیکھیں کہ مولانا مودودی صاحب سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہم تو ان کا نام بھی احترام سے لیتے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور اتنی بڑی لغزش میں پڑے ہیں اور امت کے ایک بڑے طبقے کو انہوں نے دھکیل دیا ہے انحراف کی طرف، تو وہاں تو ہم احترام کے ساتھ، پھر بھی احترام کے ساتھ نام لے کر ان کی علمی غلطی واضح کریں گے۔ اعتراض ان پر اس لیے ہے کہ ایک تو انہوں نے سندوں کا التزام نہیں کیا، ائمہ دین نے سندوں کا التزام کیا، دوسرا ائمہ دین نے ان جھوٹی روایات سے وہ عقیدہ نہیں بنایا جو مولانا مودودی صاحب نے بنا لیا، اور تیسرا ائمہ دین نے تو ہر قسم کی روایات نقل کی، سچی بھی جھوٹی بھی، ٹھیک ہے، اور جو ان کے حق میں پڑتی ہیں وہ بھی، جو ان کے خلاف پڑتی ہیں وہ بھی۔ تو مولانا مودودی صاحب نے پک اینڈ چوز کر کے اپنے مطلب کی روایات وہاں سے جھوٹی نکال لی اور اپنے خلاف سچی روایات کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہم آگے جا کے یہ بیان کرنے والے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہٹ درمی کی بات ہے کہ ایک انسان معتبر روایات کو چھوڑ دے جو اپنے خلاف پڑھ رہی ہوں، اور ضعیف روایات کو لے لے جو اپنے خواہش کے مطابق آ رہی ہوں۔ اب میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جن ائمہ سے روایات لی ہیں، جیسا کہ امام طبری کی انہوں نے تعریفیں کیں، امام ابن سعد کی تعریفیں کیں، امام ابن عبد البر کی تعریفیں کیں، اس طرح دیگر ائمہ کی، تو ہم کہتے ہیں ائمہ تو واقعی بڑے کبار ائمہ تھے، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جلالت شان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے روایات کس طور پہ نقل کی ہیں۔ وہ تو تاریخ کی کتاب
مرتب کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے سارے واقعات لے کے آنے جو بھی تاریخ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سچے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے اور اس وجہ سے ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگا رہے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے۔ وہ تو خوش تھے، راضی تھے، ان کی بھی تعریف کرتے تھے اور ان کو بھی نیک سمجھتے تھے اور ان کے بھی عدل و انصاف کے معترف تھے۔ لیکن یہاں مولانا صاحب خود لکھتے ہیں کہ مگر اس ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان کی ہوئی ہو۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، ان کے فضائل و مناقب اور ان کا عدل و انصاف اور ان کی کتاب و سنت کی پیروی، یہ سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں مستند ترین کتابوں سے۔ اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند ان روایات کے مقابلے میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہو۔ تب دیکھیں یہ ہٹ درمی خود مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہٹ درمی ہے کہ ایک تو صحیح روایات کا اپنی خواہش کے خلاف آنے کی وجہ سے انکار کرے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور دوسرا ایسی ضعیف روایات ان کو وہ قبول کر رہا ہو جو کہ اپنی انکار کردہ ضعیف روایات سے بھی زیادہ ضعیف ہوں، یعنی جن کو مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ روایات خود اپنی ان ناقابل اعتماد روایات سے بڑھ کر جو ضعیف ہیں اور جو کذابین سے روایت کردہ ہیں ان کو اپنی خواہش کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ ہٹ درمی خود ان کے بقول یہ ہٹ درمی ہے۔ اگر وہ اس غلطی پر چلے گئے دنیا سے تو کیوں ان کے ماننے والے آج اسی غلطی میں پڑ رہے ہیں؟ وہ مولانا صاحب کی اس عبارت کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں جو خود خلافت و ملوکیت میں انہوں نے لکھی ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ اس ہٹ درمی سے وہ باز آ جائیں۔ ہم بطور ٹیسٹ کیس ایک واقعہ ہم نقل کرتے ہیں ابھی خود انہی کتابوں میں سے، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ابن حجر اسقلانی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابو بکر جساس ہیں، قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، ملا علی قاری ہیں، محب الدین طبری ہیں، بدرالدین عینی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ان کی کتاب تو بڑی قابل اعتماد ہے اور میں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ تو کتابیں جن کے ابھی نام لیے ہیں ان کے تو ضمناً انہوں نے اعتماد کیا ہے، اور جن پر اصلاً اعتماد کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان میں شامل ہیں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ، اور تفصیل سے وہ اپنی کتاب میں اس کا تعارف کروا چکے ہیں اور اس پر اعتماد کا کہہ چکے ہیں۔ اب اسی البدایہ والنہایہ میں ایک روایت ہے، ہم بطور ٹیسٹ کیس آج مودودی صاحب کے پیروکاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہمیں مولانا مودودی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس غلطی میں وہ پڑے رہے آپ اس غلطی سے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ انجانے میں پڑے ہوں، تو آپ جانتے بوجھتے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اب مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی روایت کے اصولوں کے مطابق بھی سند صحیح ہے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب اگر مولانا مودودی صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان معتبر ترین کتابوں میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ غلط ہو اور جس کو چھوڑنا واجب ہو اور سند کا بھی کوئی التزام نہیں کرنا، تو اس واقعے کو جو صحیح سند سے مروی ہے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ فرزند معاویہ کے بارے میں فرزند علی رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرزند معاویہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، فرزند علی رضی اللہ عنہ سے مراد یہاں محمد بن حنفیہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اور ان سے صحیح سند سے ایک واقعہ منقول ہے جو البدایہ والنہایہ میں حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ ہم بیعت توڑنا چاہتے ہیں فرزند معاویہ کی، تو وہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس بیعت کو توڑنے میں، آپ بھی بیعت توڑیں، ہم اس کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس کے خلاف خروج کریں، تلوار اٹھانا چاہتے ہیں آپ بھی تلوار اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ بتانے والوں نے ان کے سامنے یہ کہا جی وہ شراب پیتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو دین کے مخالف بنا ہوا ہے، تو ہم اس لیے اس کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں۔ اس وقت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب غلط ہے
اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو دور بیٹھے کسی سے سن کر کہہ رہے ہو، میں خود اتنا عرصہ اس کے پاس رہا ہوں، جس بندے کی تم بات کر رہے ہو میں نے اس کو نیک پایا ہے، نماز روزے کا پابند پایا ہے، میں نے اس کو کتاب و سنت کا پابند پایا ہے، اور وہ دین کا حریص ہے اور دین کو سمجھنے والا ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج تم کیسے مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کیں۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند علی ہیں، انہوں نے صاف صاف ساری باتوں کا انکار کر دیا اور پوری تعدیل کی ہے فرزند معاویہ کی، اور انکار کیا، اور انہوں نے کہا بالکل غلط ہے یہ تم کرنے جا رہے ہو، میں کسی طور پر اس میں شامل نہیں ہونے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ دیں، اپنی اولاد کو کہہ دیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گناہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اپنی اولاد کو کیوں اس گناہ میں ملوث کروں گا؟ خبردار، میرا فیصلہ یہی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرو، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو کسی کی بات مان کر، یہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، میں اس اللہ کی نافرمانی میں تمہارا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہی معتبر ترین تاریخ کی کتابیں ہیں، وہی معتبر ترین ائمہ ہیں، لیکن چونکہ نہ مودودی صاحب کو یہ بات پسند ہے، نہ ان کے پیروکاروں کو یہ بات پسند ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، خواہ اس کی سند کتنی صحیح ہے۔ بات سمجھے نا، جو مودودی صاحب نے کہا نا کہ یہ تو ہٹ درمی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، چاہے کتنی مستند ترین کتابوں میں ہو، چاہے حدیث کی کتابوں میں آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے بھائی، اس سے باز آ جائیں آپ۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، بار بار ہم یہ عرض کر رہے ہیں، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ ہے تاریخ میں اور اس طرح کے جو غلیظ واقعات ہیں جو دشمنان صحابہ نے گھڑے ہیں، آپ ان کو صرف اس لیے پسند کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی طبع کے مطابق ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ کیا ضعیف کو ضعیف کہنے میں صرف آپ کی پسند کا اختیار ہے کہ جس کو آپ پسند کریں وہ ضعیف ہو جائے، اور جس کو آپ ناپسند کریں وہ ضعیف ہو جائے، جس کو آپ پسند کریں وہ صحیح ہو جائے؟ کیا یہی معیار ہے؟ اگر یہ معیار ہے تو کتنا یہ منافقانہ معیار ہے، اور کتنا یہ دجل اور فریب ہے امت کے ساتھ کہ آپ ایسا معیار مقرر کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے معیار کے مطابق جو اس کو پسند آئیں گی وہ وہاں سے نقل کر انہی جھوٹوں سے صاحب بن عمر سے ہی، محمد بن عمر واقدی سے ہی، یہی کلبی سے ہی، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے ہی، یہی وہ روایتیں یہاں سے ہی لینا شروع کر دے گا، اور وہ کہے گا دیکھیں میرا تو تاریخ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، فلاں کو غلط سمجھتا ہوں، میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ کوئی کہے گا میں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں، کوئی کہے گا میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں جو روافظ کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو بھائی ہمیں ایک معیار بنانا ہوگا، ورنہ ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے فرما دیا ہے۔ اب آگے جب مولانا مودودی صاحب پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے ان جھوٹے راویوں سے روایتیں نقل کر دی ہیں، آپ نے کیا ظلم ڈھایا ہے امت پر کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو مقدس ترین ہستیاں تھیں ان کے بارے میں جھوٹی روایت، جھوٹے لوگوں کے قول کی بنا پر، ان کی گھڑنتوں کی بنا پر صحابہ کرام کو متون کرنا شروع کر دیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مولانا مودودی صاحب رجوع کرتے، تو انہوں نے ایک نئی بات وہاں چھوڑ دی، انہوں نے کہا کہ بعض حضرات تاریخی روایت کو جانچنے کے لیے اسماء و رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یعنی منقطع روایات بھی ہیں، اور فلاں راوی اس روایت کو جو بیان کرتا ہے اس سے ملا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی روایت پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند کے بغیر نقل کیا گیا ہے۔ یعنی مولانا مودودی صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ کذابین، مجروحین کی روایات میری کتاب میں موجود ہیں جن سے میں نے استدلال و استنباط کیا ہے، اسی طرح منقطع سند کے ساتھ اور بے سند، بے سر و پا روایات بھی میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے تاریخ کی کتابوں سے نقل کی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں ماننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ آگے سے کہا کہ اب تاریخ پر تو وہ اصول نہیں نا اپلائی کیے جا سکتے جو حدیث کے لیے محدثین نے بنائے تھے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو صرف احکامی حدیث کے بارے میں، یہ جو احکامی احادیث کے بارے میں یہ جو اصول تھے کہ یہ حرام و حلال اور فرض و واجب وغیرہ ان معاملات کو
جو ہے نا وہ جانچا جائے گا راویوں کے حوالے سے اور سند کے حوالے سے، باقی تو جو بھی گپیں آئیں انہیں قبول کیا جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب تو اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کے پیروکار ہی ذرا ہمیں جواب دیں کہ اگر تاریخ میں راویوں کے حالات اور سند کا اتصال وغیرہ شرائط نہیں تھیں تو بتائیں کہ آپ ان مورخین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عقل مند سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو سندوں سے بھر دیا ہے؟ یہی طبقات ابن سعد مولانا مودودی صاحب جس سے حوالے پیش کرتے ہیں، یہی تاریخ تبری اور یہی دیگر تاریخ کی کتابیں، تو محدثین وہاں جس طرح حدیث کو نقل کرتے ہوئے سندیں نقل کرتے ہیں، جس طرح تفسیر کو نقل کرتے ہوئے سندیں نقل کرتے ہیں، اسی طرح تاریخ کو نقل کرتے ہوئے وہی سندیں، وہی رجال، اسی طرح کی سارا کچھ وہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر تاریخ میں سندوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور کوئی ضرورت نہیں تھی تو پھر محدثین نے کیوں ایسے کیا کہ تاریخ میں سندوں کی بھرپار کی؟ کیوں کیا ایسے؟ ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا، بس سندیں حذف کر دیتے، بھئی یہ تو حدیث کے لیے تھیں اور وہ بھی احکام والی احادیث کے لیے، باقی تو جو مرضی کرو، آپ جھوٹی روایات سے فضائل بیان کرو، جھوٹی روایات سے کچھ بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تفسیر میں بھی کوئی بندہ کہے گا میں اس کی یہ تفسیر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ساری امت نے نہیں کی، صحابہ نے اس کے خلاف تفسیر کی، تابعین نے، تبع تابعین، ائمہ دین نے، وہ کہے گا کہ نہیں جی سندوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ جھوٹا قول مجھے ملا ہے لیکن میں تو اسے سچائی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے ذہن کے مطابق یہ قرآن کی بالکل صحیح تفسیر ہے، تو وہ اس کو نقل کرتا رہے گا۔ وہ قادیانی بھی پھر اپنی دلیلیں بناتے رہیں گے، ان کے پاس بھی جھوٹی روایتیں کثرت سے ہیں۔ بھئی کیا کرو گے؟ تاریخ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک میں جب روایات کو نقل کرنے کا سلسلہ آئے گا تو اس میں یہی سند، یہی راوی، یہی اصول، یہی ضوابط ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے سورہ حجرات میں جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس ایک خبر بھی کسی فاسق سے آتی ہے تو اس کی بھی تمہیں تحقیق کرنی پڑے گی، اس پر اعتماد نہیں کرنا تم نے، کیونکہ بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ ندامت دیکھیں نا مسلمان اٹھا رہے ہیں، یہ جنہوں نے تاریخ پر اندھا اعتماد کیا ہے سندیں دیکھے بغیر، قرآن کریم کے اس حکم کے بھی وہ مخالف بنے ہوئے ہیں، اور مولانا مودودی صاحب بھی قرآن کے اس حکم کے خلاف لکھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف احکامی احادیث کے بارے میں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بھی خبر وہ حدیث سے تعلق رکھتی ہو، وہ تاریخ سے، وہ تفسیر سے، کسی بھی تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے، اگر اس کا بیان کرنے والا معتبر نہیں ہے تو تم نے اس پر اعتماد نہیں کرنا، ورنہ شرمسار ہو جاؤ، شرمندہ ہوگے، دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو ضرور شرمندہ ہوگے نا۔ ان صحابہ کرام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا کہ ہمارے حوالے سے تم جھوٹی روایتیں بھی قبول کرتے رہے، پتہ بھی چل گیا کہ فلاں دجال جھوٹا ہے، پھر بھی اس کی روایتیں تم نے قبول کی ہیں۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں امام نے فلاں راوی پر سخت جرح کرنے کے باوجود بھی تاریخ کے حوالے سے اس کا قول نقل کر دیا، تو میں پہلے بھی اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی جو کتب تھی وہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کی تھی، جس میں انہوں نے ہر ایک کے قول کو جگہ دینی تھی، یہ فیصلہ کرنا نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر تو کسی نے فیصلہ کیا ہے قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف، کسی جھوٹے کی روایت کو نقل کر دیا ہے، یا صحابہ کرام کے بارے میں کسی جھوٹے کی روایت کو نقل کرنے کی بنا پر صحابی کے بارے میں وہ عقیدہ بنا لیا، تو آپ پیش کریں۔ چاہیے تھا نا مولانا مودودی صاحب کو بھی کہ دیکھیں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ یا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جھوٹے کی روایت نقل کی اور کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے اگرچہ جھوٹا بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے۔ اگر ایسا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ حوالہ پیش کرتے۔ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اگر سخت جرح کرنے کے باوجود یا نقل کرنے کے باوجود اپنی کسی کتاب میں واقدی کا یا صیف بن عمر کا یا کوئی قول نقل کر دیا ہے تو اس لیے تھوڑا نقل کیا ہے کہ وہ اس کو سچا جان رہے ہیں، اس لیے نقل کیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قول کس کس کا ہے۔ اس بارے میں تاریخ کے حوالے سے یہ جو واقعہ اس کے بارے میں اس کی تاریخ کس سن میں پیش آیا، اس کے بارے میں 3-4 اقوال ہیں، یا ایک قول ہے یا 2 قول ہیں، اور اس قول کو کہنے والا کون ہے اس کو نقل کر دیا بس۔ اب یہ تھوڑا تھا کہ اس جھوٹے پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ نے صحابہ کرام کے خلاف، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ بھی ذکر کرنے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگا دیا جھوٹی روایت کی بنا پر، ضعیف روایت کی بنا پر۔
اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جھوٹے راویوں نے، اور مولانا مودودی صاحب نے بغیر کسی جانچ اور پرکھ کے اسے لے لیا۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی ایک طریقہ ہے کہ صاحب بن عمر، ہشام الکلبی، ابو مخنف بن یحییٰ جیسے جو جھوٹے راوی ہیں ان کی روایتیں قبول کرنی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان کو جھوٹا کہا گیا حدیث رسول میں؟ یہ تو مودودی صاحب بھی مانتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے سخت مجروح ہیں۔ اب جس شخص پر یہ الزام لگایا محدثین نے اور اس کی حدیث کو رد کر دیا کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا، خود گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا، مجھے بتائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا، اسے صحابہ کرام پر جھوٹ بولنے میں کتنی شرم آتی ہوگی؟ کیا یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ پیٹنٹ جھوٹا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے نہیں شرما رہا، ایک مسلمان ہے، اسلام کا نام لیوا ہے، کتنا خیال کرتا ہوگا کہ نبی پاک پر مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن یہ ایسا دریدہ دہن ہے، یہ ایسا خبیث النفس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول رہا ہے دیدہ دلیری سے، وہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیسے آپ نے یہ طے کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ؟ ہم انشاءاللہ ان راویوں کے بارے میں آئندہ سیشن میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھیں گے، ساری باتیں بتائیں گے، محدثین نے ان پر جو جرح کی ہے اور ان کی کرتوتیں بتائیں گے آپ کو، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ کیا ایسے راویوں کی صحابہ کرام کے بارے میں روایات قبول کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ کیسے گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں آپ قبول کر لیں؟ اور اس کے بعد ہم تو یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی مولانا مودودی صاحب کے بارے میں کوئی جھوٹا شخص یا ایسا جو کردار کا برا ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی زندگی کے بارے میں کہے نا کہ میں نے ان کو یہ کرتے دیکھا، میں نے ان کو جھوٹ بولتے سنا، میں نے یہ کرتے دیکھا، تو ہم تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے مولانا مودودی صاحب کے بارے میں، تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیسے اعتماد کر لیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے معروف قلمکار بزرگ دوست ہیں جناب ابوبکر قدوسی صاحب، مکتبہ قدوسیہ کے روح رواں ہیں، تو انہوں نے اپنی فیس بک پر یہ بات لکھی کہ ایک دن ان کا ایک مجلس میں آمنا سامنا ہو گیا مولانا مودودی صاحب کے بیٹے سے۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ ناخلف ہے مولانا مودودی صاحب کی تعلیمات پہ، وہ نہیں ہے، اور مولانا مودودی صاحب کو برا کہہ رہا تھا، ان کے کردار کے حوالے سے کوئی نازیبہ باتیں کر رہا تھا اور ان کی تحریک کے حوالے سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے اہل حدیث اہل سنت لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی کسی ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کی روایت کو قبول نہیں کرتے جو ان کے منہج پر نہیں ہے یا جو برا ہے، جس کی برائی واضح ہو چکی ہے۔ خود یہ مولانا مودودی صاحب کا بیٹا ہے جو مولانا مودودی صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جھٹ سے، اگر ہم ناانصاف ہوتے ایسے لوگوں کی طرح تو ہم فوراً جھٹ سے کہتے کہ یہ تو مولانا مودودی صاحب کا اپنا بیٹا ہے جو ان کے گھر میں تھا، ان کی خلوت و جلوت کا وہ شاہد ہے، تو ہم عینی شاہد کی روایت کیسے رد کر دیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم ان کی روایت کو قبول کر رہے تھے مولانا مودودی صاحب کے بیٹے کی، لیکن ہم نے مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے بھی ان کے بیٹے کی روایت کو رد کر دیا، اور جناب ابوبکر قدوسی صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے کبھی اس کو سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اور اس کی مجلس میں جمع ہونا اس کے ساتھ کبھی گوارہ نہیں کیا کہ وہ مولانا مودودی صاحب پر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تو اب بتائیں کہ کیا ہم مولانا مودودی صاحب سے کتنا درجہ بڑھے؟ وہ تو مولانا مودودی صاحب کا تو کوئی شمار ہی نہیں صحابہ کرام کے مقابلے میں، حتیٰ کہ تابعین اور ائمہ دین ساری دنیا امام بخاری بن جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے جب ہم مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی، حالانکہ ہم ان کے سخت ناقد ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم ان کے بیٹے کی گواہی ان کے بارے میں قبول نہیں کر رہے کیونکہ وہ باکردار نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لعنتی جھوٹے کذاب گھڑنتوں کے جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کی روایات صحابہ کرام کے بارے میں ہم قبول کر لیں؟ ہم ایسے ناانصاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ایسا ناانصاف نہ بنائے۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ مودودی صاحب نے خود لکھا ہے کہ کسی بزرگ ہستی کے کام کو میں تب ہی غلط کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کام قابل اعتماد ذرائع سے ثابت نہ ہو جائے میں کسی صحابی پر، کسی بزرگ ہستی پر اس کا الزام نہیں دھرتا۔
لیکن وہ جو قابل اعتماد ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ مولانا مودودی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں بغیر بتائے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک ہی ذریعہ نظر آتا ہے، وہ مولانا مودودی صاحب کی پسند اور ناپسند ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر وہ کون سے قابل اعتماد ذرائع ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرنے کے لیے یا ان پر الزام اور بہتان لگانے کے لیے انہوں نے ان کو قابل اعتماد سمجھ لیا ہے؟ وہ کون سے ذرائع ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، کوئی بتائے مولانا مودودی صاحب کا پیروکار کون سے ذرائع تھے وہ۔ اب یہ جھوٹے راوی جو ہیں، صہیب بن عمر جیسے، کلبی جیسے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے، خود مودودی صاحب مان رہے ہیں کہ یہ سخت مجروح ہیں، ائمہ نے ان سے حدیث چھوڑ دی ہے، ان سے نہیں نقل کی، لیکن ان کی روایت جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں قبول کر رہے ہیں۔ کیا یہ معتبر ذرائع ہیں مولانا مودودی صاحب کے پاس؟ اگر یہ نہیں ہیں معتبر ذرائع، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جس روایت کو صحیح سمجھوں گا اس کو نقل کر دوں گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے۔ وہی جھوٹے راوی اگر دوسرے صحابہ پر تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف کوئی جھوٹی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، یا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے خلاف کوئی بات ایسی گھڑنتل بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو مودودی صاحب اس کو نہیں لیتے، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی مسلمان کیسے قبول کر لے گا کسی جھوٹے کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کو؟ ہم تو ایسے بدبخت کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ فلاں جھوٹے کی کارستانی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قطعاً ایسا نہ کہا ہے، نہ بولا ہے، نہ کیا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہی جھوٹوں کی ساری روایتوں کو قبول کیے جا رہے ہیں، اور جو اعتراض کر رہا ہے آپ اس کو حدیث اور تاریخ کا خانہ ساز فرق بنا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹوں سے بھی روایتیں لے لی ہیں، سخت مجروح راویوں سے بھی روایتیں لے لی ہیں، تو ٹھیک کیا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے غیرت مند بنائے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے کسی جھوٹے کی کوئی روایت کبھی قبول نہ کرنے والا ہمیں بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے حوالے سے جھوٹی روایت کو قبول کرے تو بات دور تک چلی جائے گی، کون بچے گا پھر؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ روافظ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، تاریخ سے جھوٹی روایت نقل کرتے ہیں، جن کو ائمہ نے ٹیگ لگا کر فلاں جھوٹے نے یہ بیان کیا ہے، وہ نقل کیا ہوا تھا، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج کسی جھوٹے کا آپ نام سنتے تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بات کا کتنا کوئی اعتبار ہوگا۔ آپ سورس پوچھتے ہیں آپ کو کہ یہ بات کس نے بتائی، اگر پیٹنٹ جھوٹا کوئی ہے تو آپ کو اس وقت اس بات کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اس کا نام آ گیا ہے۔ اب صحابہ کرام کے حوالے سے پیٹنٹ جھوٹے راویوں کی روایتیں جب آپ کے سامنے آئیں، پھر آپ آگے سے یہی عذر کریں کہ یہ تو اصول جو ہیں نا، یہ تو حدیث کے لیے ہیں، یہ تاریخ کے لیے تھوڑے ہیں۔ بھئی حدیث اور تاریخ میں کیسے فرق آپ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی بتائے نا کہ یہ سورہ حجرات میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس پر اعتماد نہیں کرنا آپ نے، ورنہ تم بعد میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کا طریقہ، دنیا میں بھی شرمندگی سے بچیں، آخرت میں بھی شرمندگی سے بچیں۔ اور آخر میں اپنے احباب سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوالات احباب نے بھیجے تھے، اور کچھ سوالات ان میں سے ایسے ہیں جن کے جوابات ہم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کل پرسوں ایک بھائی وہ کمنٹ کر رہے تھے، اور وطر کے قنوت وطر کے حوالے سے، رکوع سے پہلے کرنی ہے بعد میں کرنی ہے، دونوں طرح جائز ہے یا ایک طرح جائز ہے، قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے ہیں، اسی طرح کچھ اور سوالات تھے وہ کر رہے تھے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر سوالات کے جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں۔ ایک سوال ہمارے بھائی جو ہیں وہ آصف اقبال جنجوعہ صاحب وہ کر رہے تھے یہ وطروں کے بارے میں، تو وہ جوابات ہم دے چکے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب سرچ چینل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو سوالات پہلے ہو چکے ہیں تو ہم ان کے جوابات بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، الا یہ کہ کوئی اہم مسئلہ اور اس میں مزید ڈیٹیل شامل کرنی ہو تو وہ ہم کریں گے، ورنہ جو پہلے جوابات دیے جا چکے ہیں ہم انہی پر اکتفا کریں گے، اور ہم انہی کا لنک جو ہے وہ کمنٹ میں دے دیا کریں گے کہ یہ جواب ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو آپ وہ کریں۔ تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، اور ہم نے اس وقت کو خاص کر لیا ہے اس رمضان کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، اور یہ جو خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام کے بارے میں روایات ہیں ان کا جائزہ لیں گے ہم،
اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس لیے ہم اس وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب اس کو زیادہ طول بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ رمضان مبارک ہے اور ہماری جو افطار ٹرانسمیشن ہے وہ افطار سے پہلے ختم بھی ہونی ہے۔ جب وہ ختم ہونی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو لیمیٹڈ ٹائم میں، مختصر وقت میں اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں جیسا بھی ممکن ہوا ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات کے جوابات بھی ہو جائیں اور پھر ہمارا یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ صحابہ کرام سے عقیدت، محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حشر میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے۔ جنت میں اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس ہستیوں کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔